ان لوگوں نے جب بادشاہت کا مطالبہ کیا تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ انہی میں کوئی شخص بادشاہ بنا دیا جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہوا جا رہا تھا۔ اب یہ آخری شرط رکھ دی گئی تھی کہ نہ کوئی نشانی دکھا سکیں گے، نہ بادشاہت کے حقدار بن سکیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر خود کو عبادت گاہ میں بند کر لیا۔ اے اللہ، میں سخت مشکل میں ہوں، طالوت کی بادشاہت پر میری قوم مجھ سے نشانی طلب کر رہی ہے، اب میں نے کیا کہہ کر قائل کروں؟ کوئی نشانی مجھے بتا کہ میں انہیں بتاؤں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا گیا، اپنی قوم کو بتا دے، جو متبرک صندوق تابوت سکینہ تمہارے ہاتھوں سے چھن گیا ہے اور جس میں تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے تبرکات محفوظ ہیں، وہ طالوت کے بدولت تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور حکمت الہی سے ایسا ہوگا کہ تمہاری دیکھتی آنکھوں فرشتے اسے اٹھا لائیں گے اور وہ دوبارہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، طالوت کی اہلیت حکومت کی نشانی یہ ہے کہ جو مقدس تابوت تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے۔ اس تابوت میں تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے فتح اور نصرت کی تمانیت ہے، اور موسیٰ ہارون علیہ السلام کے گھرانوں کی مقدس یادگاروں کا بقیہ ہے۔ بے شبہ اس واقعے میں تمہارے خدا کا بہت بڑا نشان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ سورت بقرہ۔ یہ قوم پھر بھی کہاں ماننے والی تھی؟ ان لوگوں نے یک بیک آواز کہا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ نشانی پوری ہو کر رہے گی؟ جب تابوت سکینہ پہنچ جائے گا جیسا کہ تم نے کہا ہے تو ہم بے شک طالوت کو بادشاہ مان لیں گے، ابھی اس قصے کو جانے دو۔ مشہور شہر دجلہ کے قریب بیت الجون نامی ایک مندر تھا۔ اس مندر کا نام اس دیوتا کے نام پر رکھا گیا تھا جس کا بت اس مندر میں رکھا ہوا تھا۔ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ اسی مندر میں لا کر رکھ دیا تھا۔ ایک روز شہر کے لوگ عبادت کے لیے مندر پہنچے تو انہوں نے وجون بت کو اوندے منہ گرا ہوا پایا۔ یہ ایسی بدشگونی تھی کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ سب نے مل کر بت کو سیدھا کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دن بھر پجاری کا تانتا بندہ رہا۔ رات کو جب مندر کے دروازے بند ہوئے تو اچھی طرح دیکھ لیا گیا، ان کا بت صحیح و سالم حالت میں تھا، لیکن صبح ہوئی اور پجاری مندر میں آئے تو بت اوندے منہ گرا پڑا تھا۔ بڑے بڑے پجاری سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کون ہے جو بت کو اوندے منہ گراتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ رات کے وقت مندر کے گرد پہرا دیا جائے۔ اس رات مندر کو خالی کرا لیا گیا، اچھی طرح دیکھ لیا گیا کہ کوئی اندر تو نہیں رہ گیا ہے۔ باہر ایسا انتظام کر دیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ بڑے دروازے پر تالا لگا دیا گیا۔ صبح ہوئی اور لوگ اندر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بت کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں اور وہ صندوق کے نیچے گرا پڑا ہے۔ اپنے بت کی یہ تذلیل اب ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بڑے پجاری کو بلایا گیا، اسے دریافت کیا گیا کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس صندوق کی نحوست کی وجہ سے ہے جو تم بنی اسرائیل سے چھین کر لائے ہو، اسے فوراً یہاں سے ہٹا دو۔ بڑے پجاری نے کہا، اس نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ اسے بنی اسرائیل کو واپس کر دیا جائے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک پجاری نے کہا، اس صندوق کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اسی کو اپنے ساتھ میدان جنگ میں لایا کرتے تھے، فتح حاصل کرتے تھے، اب یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم اس کی تذلیل کرتے رہیں گے، ہرگز واپس نہیں کریں گے۔ اگر تم اسے واپس نہیں کر سکتے تو بستی کے کنارے پر لے جا کر رکھ دو تاکہ ہم اس کی نحوست سے محفوظ رہیں اور یہ ہمارے قبضے میں بھی رہے۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ تابوت سکینہ کو اٹھایا اور بستی کے کونے میں لے جا کر رکھ دیا۔ اب چونکہ اسے کھلی جگہ پر رکھ دیا گیا تھا اس لیے سب کی دسترس میں تھا، جو بھی اس طرف سے گزرتا اس کی بے حرمتی کرتا ہوا گزرتا۔ شہر کے لوگ خوش تھے کہ انہیں اس کی بے حرمتی کرنے کا خوب موقع مل رہا۔ ابھی وہ اس مشغلے سے دل بہلا رہے تھے کہ ایک اور مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی اور وہ اس مشغلے کو بھول کر نئی آنے والی مصیبت کو ٹالنے میں لگ گئے۔ یہ نئی مصیبت چوہوں کی بہتات تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان چوہوں نے ان کے کھیتوں میں یلغار کر دی، کھڑی فصلیں برباد ہو گئی، پھر یہ چوہے ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ ان چوہوں کو مارتے مارتے تھک گئے تھے، لیکن ان کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف مرے ہوئے چوہے، ان سے اٹھنے والا تغین تھا جو پورے شہر کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ پھر وہی ہوا جو ان مرے ہوئے چوہوں کے نتیجے میں ہونا تھا۔ شہر میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، ان کی گردنوں اور بغلوں میں گلٹیاں نمودار ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے موت واقع ہو جاتی۔ ایک ایک دن میں کئی کئی جنازے اٹھنے لگے۔ جب ہر طرف موت کا رقص ہونے لگا تو ان لوگوں کو تابوت سکینہ کا خیال آیا۔ یہ مشہور ہو گیا کہ یہ چوہے اور یہ انوکھی بیماری اس تابوت سکینہ کی وجہ سے ہے۔ اگر اسے شہر میں رہنے دیا تو پورا شہر موت کی چادر اوڑھ کر سو جائے گا۔ چنانچہ تابوت سکینہ کو یہاں سے ہٹا کر ایک دوسرے قصبے میں پہنچا دیا گیا۔ اس قصبے میں کچھ دن تو امن رہا، لیکن پھر ایک دن معلوم ہوا چوہوں نے یہاں بھی یلغار کر دیا۔ قصبے کے لوگ بیت الجون کا حشر دیکھ چکے تھے، وہ موت کے قریب آنے سے پہلے قصبہ چھوڑ کر ادھر ادھر فرار ہو گئے۔ قصبہ شہر خاموشہ نظر آنے لگا، ہر طرف چوہے تھے اور کچھ بچے کچے لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ اس تابوت سکینہ کو کہاں ٹھکانے لگائیں جس کی نحوست سے ہمارا یہ حشر ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی بلا ایک اور قصبے اقرون میں منتقل کر دی۔ یہاں بھی یہی ہوا، چوہے نمودار ہونا شروع ہوئے اور پہلے فصلیں تباہ ہوئیں، پھر طاعون کی بیماری نے قصبے کو گھیر لیا۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اب یہ نادانی تھی کہ اس تابوت کو کسی اور قصبے میں منتقل کیا جاتا، ضروری تھا کہ اس نجات کا کوئی حل نکالا جاتا۔ اقرون کے لوگوں نے کہانوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے تمام واقعات بیان کر کے علاج کا مطالبہ کیا۔ ان حضرات نے بڑے غور و فکر کے بعد اس کا یہ حل نکالا کہ جس طرح ممکن ہو جلد اس تابوت کو یہاں سے نکال دو، جس کی یہ امانت ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل، اس تک پہنچا دو۔ یہ لوگ ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ چھینا ہوا یہ صندوق اپنے ہاتھوں سے واپس کریں، لیکن اتنا نقصان اٹھانے کے بعد اسے اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسے ہم کس طرح بنی اسرائیل تک پہنچائیں؟ لوگوں نے کہانوں اور نجومیوں سے پوچھا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے 7 چوہے بنائے جائیں اور 7 گلٹیاں، اور ان کو ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، اور گاڑی میں 2 ایسی گائیں جوڑی جائیں جو دودھ دے رہی ہوں، اور ان کو بستی کے باہر لے جا کر
بیت شمس کی سڑک پر چھوڑ دیا جائے۔ فلسطینیوں نے ایسا ہی کیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ گائے خود بخود ایسے رخ پر چل پڑی جو بنی اسرائیل کی بستی کی جانب جاتا تھا۔ ایک کھیت میں فصل کاٹی جا رہی تھی۔ یہاں کام کرنے والے اسرائیلیوں نے گایوں کے ڈکانے کی آواز سنی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ انہیں ایک بیل گاڑی آتی نظر آئی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اسے بیل نہیں گائے چلا رہی تھی۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ اسے چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ گائیں خود بخود اسے لے کر آ رہی تھی۔ وہ سب کے سب اس گاڑی کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ گاڑی چلتی ہوئی آئی اور کھیت کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس پر ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ اسرائیلیوں نے غور سے دیکھا تو یہ تابوت سکینہ تھا۔ وہ خوشی سے چیخنے چلانے لگے۔ ان کی نعمت گھر بیٹھے انہیں مل گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے بیت یرم نامی بستی میں پہنچے اور لوگوں کو بتایا کہ تابوت سکینہ کو فرشتوں نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ شموئیل کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ خدا کی نشانی ظاہر ہو گئی۔ بیت مریم کے ایک ٹیلے پر طالوت کا بیٹا انداب رہتا تھا۔ اسے بھی خبر کر دی گئی۔ وہ بھی کھیتوں کی طرف جانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ بنی اسرائیل تابوت کو لے کر انداب کے گھر پہنچ گئے۔ رات میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے: سو ان گایوں نے بیت شمس کی سڑک کی سیدھی راہ لی اور اس شاہراہ پر چلیں اور چلتے ہوئے ڈکارتی تھی۔ فلسطی کتب ان کے پیچھے بیت شمس کے سوانے تک گئے اور بیت شمس کے لوگ وادی میں گیہوں کی فصل کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے جو آنکھیں اوپر کی تو صندوق دیکھا۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو انکار کرنے کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے الہامی فیصلے پر طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے جلجال نامی بستی میں پہنچ کر قربانیاں اور طالوت کی بادشاہت کا باقاعدہ اعلان کیا۔ یہی بادشاہت کے اصول و قوانین مرتب ہوئے اور قوم کی کامیابی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے خطاب کیا: میں لڑکپن سے آج تک تمہارے ساتھ چلتا رہا ہوں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں نے کسی کا بیل لیا یا کسی کا گدھا لے لیا؟ میں نے کسی کا حق مارا، کسی پر ظلم کیا یا کسی کے ہاتھ سے رشوت لی؟ تمام موجود اسرائیلیوں نے بیک زبان اعلان کیا: تو نے نہ تو ہمارا حق مارا نہ ہم پر ظلم کیا۔ اس کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو گواہ بنایا: اے طالوت، تو گواہ رہنا کہ میرے ذمہ کسی کا کچھ نہیں نکلا۔ پھر وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے: میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارا مطالبہ پورا کیا اور تمہارے بادشاہ کا تقرر کیا۔ اب تمہارا فرض ہے اپنے بادشاہ کے ساتھ چلو، خداوند کے پیرو بنے رہو اور بتوں کی پرستش مت کرو۔ اس تقریر کا انداز کچھ ایسا تھا کہ لوگوں کو یہ شبہ ہونے لگا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام اب زیادہ دن ان کے درمیان نہیں رہیں گے۔ ان کا کام پورا ہو چکا ہے اور وفات کے دن قریب آ گئے ہیں۔ اس تقریر کے بعد آپ علیہ السلام اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ اب جو کرنا تھا وہ طالوت کو کرنا تھا۔ اب طالوت نے بنی اسرائیل کو منادی کی کہ وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ طالوت نے اپنے لیے 3000 جوان چن لیے۔ یہ بیت ال کے پہاڑ پر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ 1000 بنیامین کے قبیلے سے جوان لیے گئے۔ انہیں جیا میں طالوت کے بیٹے جوناتن کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہی، اس کے بعد طالوت اپنا لشکر لے کر چلے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کے دل میں ڈالا کہ حملہ کرنے سے پہلے اپنے لشکر کو آزما لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جماعت کی بزدلی پورے لشکر کے قدم اکھاڑ دے۔ چنانچہ جب یہ گروہ ایک ندی کے کنارے پہنچا تو طالوت نے اعلان کیا: اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص اس نہر کا پانی نہ پیے، البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق تر کر لینے کی اجازت ہے۔ جب طالوت لشکریوں کو لے کر روانہ ہوئے، انہوں نے کہا: بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی سے آزمائے گا۔ جو شخص اسے سیراب ہو کر پیے گا وہ میری جماعت میں نہ رہے گا، اور جو ایک چلو پانی کے سوا اسے سیراب ہو کر نہ پیے گا وہ میری جماعت میں رہے گا۔ اسرائیلی پہلے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے سوچا اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے تاکہ طالوت انہیں اپنی جماعت سے نکال دے اور وہ لڑائی سے بچ جائیں۔ ایک بڑی تعداد نے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا۔ جو پانی پینے سے رہ گئے ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ براہن عازب سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ بدری صحابہ کی تعداد اصحاب طالوت کے بقدر ہے جنہوں نے نہر پار کی، اور آپ کے ساتھ صرف 310 سے کچھ زائد تھے۔ پھر جب طالوت اس کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے ندی کے پار اترے، تو ان لوگوں نے جنہوں نے طالوت کے حکم کی نافرمانی کی تھی کہا کہ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ آج جالوت سے اس کی فوج سے مقابلہ کر سکیں۔ لیکن وہ لوگ جو سمجھتے تھے انہیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، پکار اٹھے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر حکم الہی سے غالب آ گئی، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ بنی اسرائیلیوں نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر دشمن کی فوج پر ایک نظر ڈالی تو دشمن کی فوج ان کی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ ان کے سوار اور پیدل دستے ہتھیاروں کی بھیڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ مجاہدین کا لشکر اب آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل سفرا ہو گیا۔ مخالف لشکر ان کی تعداد دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کی: ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے اور کافر قوم پر ہماری مدد کر۔ بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک دیکھ کر طالوت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اس کو حکومت میں حصہ دار بناؤں گا۔ اس گھبراہٹ اور اس پریشانی کے عالم میں حضرت شموئیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر طالوت کی مدد کی۔ انہوں نے طالوت کے پاس ایک سینگ بھیجا جس میں تیل اور لوہے کا تنور تھا۔ پیغام دیا کہ اس سینگ جس شخص کے سر پر پورا آئے گا وہی جالوت کو قتل کرے گا،
اور یہ تیل اس کے سر پر لگایا جائے گا، لیکن اس کا کوئی قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا۔ طالوت نے اس سنگ کو اپنے لشکر کے ہر آدمی پر آزمایا، لیکن کسی کے سر کو اس کے مطابق نہ پایا تو آپ پریشان ہو گئے۔ بنی اسرائیل پر طالوت کی ہیبت چھائی ہوئی تھی، بنی اسرائیل پر جالوت کی ہیبت چھائی ہوئی تھی۔ فلسطینیوں کے لشکر میں اس نام کا ایک پہلوان تھا، 6 ہاتھ قد کا، بھاری بھرکم، سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا۔ جب تک اسے قتل نہ کیا جاتا فلسطینیوں کو شکست دینا ناممکن تھا۔ یہاں یہ سینگ کسی کا سر پر فٹ نہیں آ رہا تھا، جیسا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے پیغام دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا جالوت کو قتل نہیں کیا جا سکے گا۔ طالوت نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا کہ لشکر میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں رہ گیا جو میرے سامنے اب تک پیش نہیں ہوا۔ اس اعلان کے بعد ایشی نام کا ایک آدمی پیش ہوا، اس نے اور اس کے بیٹوں نے بھی نہر پار کی تھی۔ میرے 13 بیٹے ہیں، میں نے 12 بیٹے پیش کر دیے، ایک رہ گیا جس کا نام داؤد ہے، اب اسے اب تک کیوں نہیں لائے؟ میرے تمام بیٹوں میں وہ پستہ قد اور کمزور ہے، اس لیے میں اسے ذرا پیچھے ہی رکھتا ہوں۔ اس وقت میں ایک ایک کو آزما رہا ہوں، اسے بھی لے کر آؤ۔ حضرت داؤد غلیل کے ساتھ بہت تیز پتھر پھینکتے تھے، اس وقت بھی ویسی مشغلے میں مشغول تھے کہ باپ کا پیغام ملا۔ باپ نے شم کی وجہ سے لشکر سے ذرا دور ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ باپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جگہ سے چلے تاکہ طالوت کے سامنے پیش ہوں اور غیبی سنگ کے ساتھ ان کی آزمائش ہو سکے۔ ان کی غلیل بھی ان کے ساتھ تھی کہ یہ ہر وقت ساتھ رہتی تھی۔ راستے میں ایک پتھر نے ان کو آواز دی، مجھے لے لے کیونکہ تو میرے ساتھ جالوت کو قتل کر سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ آواز سنی اور پتھر اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ آگے چلے تو ایک اور پتھر نے یہی آواز دی، مجھے لے لے کیونکہ میں تیرے ساتھ جالوت کو قتل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے وہ پتھر بھی تھیلے میں ڈال لیا اور کچھ دور جا کر پھر یہی ماجرا پیش آیا۔ آپ نے اس تیسرے پتھر کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ طالوت کے سامنے پیش ہوئے اور طالوت نے سنگ ان کے سر پر رکھا تو وہ پورا اترا۔ سر پر تیل لگایا تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا۔ آپ کچھ کمزور سے تھے جس کی وجہ سے تنور دوسروں کو پورا نہ آ سکا اور آپ کے سر پر خوب کس کر پورا آ گیا۔ اب طالوت خوش تھے کہ بشارت صحیح نکلی، جالوت کے قتل کا سامان ہو گیا۔ اب طالوت کو جنگ شروع کرنے میں کوئی امر مانع نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو حکم دیا وہ ٹکڑیوں میں بٹ کر مختلف سمتوں سے اچانک دشمن کے سامنے پہنچے اور صفیں باندھ دیں۔ ان کا لشکر پہاڑ سے اترا اور مختلف گھاٹیوں سے اچانک نمودار ہو کر مخالف فوجوں سے کچھ فاصلے پر سفارا ہو گیا۔ فلسطینیوں نے اب دیکھا کہ بنی اسرائیل کتنی کم تعداد میں ہیں، ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے۔ جالوت اکیلا صفوں سے باہر نکلا اور بنی اسرائیل کو للکارنے لگا، اے بنی اسرائیل، اے طالوت کے غلاموں، اے شموئیل کے ماننے والوں، دیکھو میں تنہا باہر آیا ہوں۔ تم میں سے اگر کوئی پہلوان ہے، اگر کسی کو اپنی بہادری پر ناز ہے تو میرے سامنے آئے اور مجھ سے لڑے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے بھیجتے رہنا، میں ایک ایک کر کے قتل کرتا رہوں گا، تمہارا لشکر صاف ہو جائے گا۔ اس کے اس خطاب کے بعد میدان میں سناٹا پھیل گیا۔ طالوت کے لشکریوں نے جالوت کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کے قد و قامت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے دل دہل گئے۔ ان میں ہر ایک 2 قدم پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں سے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ بھیج دیا جائے۔ جب کوئی باہر نہ نکلا تو جالوت کی آواز پھر گونجی، تم میں سے کوئی مرد ہے تو سامنے آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ میں دعوت دیتا ہوں کوئی مجھ سے لڑے اور مجھے قتل کر ڈالے، میرے قتل کے بعد تمہاری فتح خود بخود ہو جائے گی۔ پھر وہ طالوت سے مخاطب ہوا، کیا فوجوں کو آپس میں لڑانے اور تمام اسرائیلوں کو قتل کرانے سے بہتر یہ نہ ہوگا کہ ہم آپس میں ایک معاہدہ کر لیں؟ تم اپنا کوئی آزمودہ جوان بھیجو، اگر اس نے مجھے قتل کر ڈالا تو میرے قتل کے بعد میری قوم تمہاری غلام ہو جائے گی، اگر میں تمہارا آدمی قتل کر ڈالوں تو تم میری غلامی میں آ جاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کسی حکم کے منتظر تھے اس للکار پر چپ نہ رہ سکے۔ انہوں نے طالوت کی جانب اجازت طلب نگاہوں سے دیکھا اور اجازت ملتے ہی سب سے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھا دیے۔ بنی اسرائیل نے انہیں پکڑ کر اندر کی طرف کھینچا، کیوں اپنی موت کو دعوت دیتے ہو؟ جالوت کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہے، تمہارے پاس ایک لاٹھی اور غلیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ مشہور پہلوان ہے، تمہیں اس جنگ کا کوئی تجربہ نہیں، بکریاں چراتے چراتے میدان میں آ گئے ہو۔ جب تم میں سے کوئی نہیں جاتا تو مجھ ہی کو جانا پڑے گا۔ اس نے تمام بنی اسرائیل کو للکارا ہے، تب اس کی نہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اس کی برکت سے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر بھی یہ کہاں کی دانش مندی ہے، اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اور جالوت کے مقابل پہنچ گئے۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ کے نیچے اونٹ کھڑا ہے۔ جالوت کی نظر جیسے ہی آپ علیہ السلام پر پڑی وہ ہنسنے لگا، اس کے کہکوں سے میدان گونج گیا۔ تو نے کیا طالوت کی نافرمانی کی ہے جو اس نے سزا کے طور پر تجھے میرے سامنے بھیجا ہے؟ مجھے تیری للکار سامنے لائی ہے ایک لاٹھی کے ساتھ؟ جالوت نے کہا جس کے ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں بھالا تھا، میری یہ لاٹھی تیرے لیے بہت ہے کیونکہ اب تابوت سکینہ ہمارے پاس ہے۔ واپس لوٹ جا کیونکہ مجھے تجھ پر رحم آ رہا ہے، میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا، تو مجھے قتل کرنا نہیں چاہتا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ 2 قدم پیچھے ہٹے اور ایک پتھر نکال کر غلیل میں رکھا اور کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے نام پر۔ جب بھی پتھر پھینکتے اس پر نام لیتے، چنانچہ دوسرے پر کہا یہ اسحاق علیہ السلام کے باپ کے نام پر، تیسرے پر کہا یہ اسرائیل علیہ السلام کے نام پر۔ پھر ایک پتھر پھینکا، پھر غلیل سے نشانہ لیا اور پتھر پھینکا جو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا جس سے اس کا سر پھٹ گیا، پھر آپ نے اسی کی تلوار سے اسے قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ جالوت کی موت کا کسی کو یقین ہی نہ آتا تھا، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام شاد و کام و بامراد واپس آئے اور طالوت کی خدمت میں جالوت کی تلوار اور نیزہ پیش کیا جسے وہ چھین لائے تھے تو ہر طرف شادیانے بجنے لگے۔
ادھر فلسطینیوں میں بھگدڑ مچ گئی، جالوت کے مرتے ہی انہیں شکست ہو گئی، انہوں نے فرار ہونا شروع کر دیا، اسرائیلیوں نے ان کا دور تک پیچھا کیا۔ جالوت کا یہ قتل بنی اسرائیل کے عروج کی پہلی سیڑھی تھی، اس کے بعد نبوت و بادشاہ یکجا ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے نبی بھی ہوئے اور بادشاہ بھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب یہ دونوں اعزاز ایک جگہ جمع ہوئے تھے، یہ الگ داستان ہے جو ہمارے موضوع سے باہر ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ اپنی قوم کا کھویا وقار سے دوبارہ دلائیں، یہ کام انہوں نے کر دیا تھا۔ انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شکل میں ایک نبی دنیا میں آ چکا ہے جو آئندہ اعلان کرے گا۔ ان کا کام ختم ہو چکا تھا، چنانچہ اسی دوران آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اپنے وطن راما میں دفن ہوئے۔